الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں اور عزیز دوستو، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کائنات کی ایک بہت ہی نیک، پاک باز، بڑی عظمتوں کی مالک ایسی عورت ان کے والد اور والدہ کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا، جن کو مریم کہا جاتا ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں والدہ ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آج ان کا تذکرہ آپ کے سامنے ان کی ماں حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کروں، کیونکہ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بہت ساری باتیں امت کو بتائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی 114 سورتوں میں کسی بھی ایک سورت میں کسی عورت کا نام نہیں لیا، لیکن حضرت مریم یہ وہ پاک باز خاتون عورت ہیں کہ اللہ نے ان کے نام سے پوری سورت بنا دی، سورہ مریم نازل فرمائی. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 32 مقامات پر حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے متعلق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیشن گوئیاں ہیں. اس بنیاد پر بھی ضروری ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح معلومات رکھیں، کیونکہ قیامت سے پہلے ایسے بہت سے فتنے بھی اٹھیں گے جس میں کچھ لوگ اپنے آپ کو عیسیٰ ابن مریم بتائیں گے کہ میں عیسیٰ ہوں، مریم کا بیٹا ہوں، اور اس طریقے کی تمام فتنے اس امت میں پھیلیں گے. اس سے پہلے اگر قرآن پاک اور احادیث کی روشنی میں آپ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معلومات رکھیں گے تو جتنے بھی باطل اور غلط بیانی اور جھوٹ بول کر بتانے والے لوگ ہیں ان کے جال میں آپ نہیں آئیں گے. اس لیے بھی ضروری ہے ہمیں
کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معلومات رکھیں اپنے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے جو میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نے یعنی اللہ رب العزت نے حضرت عمران، یہ جو بی بی مریم ہے ان کے والد کا نام ہے اور ان کی ماں کا نام حنا تھا، ان کا تذکرہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے انہیں منتخب کیا اس کام کے لیے کہ میں ان کے بطن سے، ان کے ذریعے سے ایک بہت پاک باز خاتون عورت کو پیدا کروں۔ چنانچہ مریم کی ماں حضرت حنا جب پیٹ سے ہو گئیں، امید سے ہو گئیں، تو انہوں نے اللہ سے ایک نظر مانگی، اور وہ نظر یہ تھی کہ یہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے اسے میں بیت المقدس کے لیے وقف کر رہی ہوں، یعنی یہ صرف اسی اللہ کے گھر میں وہ بچہ رہے گا، خدمت کرے گا، اور اسی طریقے سے ہمیشہ دین عیسوی کو پھیلانے کی کوشش کرے گا۔ یہ انہوں نے نظر مانی حضرت حنا نے جو حضرت بی بی مریم کی والدہ ہے، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں لڑکی عطا فرمایا، یعنی بی بی مریم پیدا ہوئی۔ اب یہ اللہ سے کہنے لگی کہ اللہ میں نے تو منت مانی تھی لیکن یہ تو مجھے لڑکی ہوئی، اور لڑکی لڑکے کی طرح نہیں ہو سکتی، وہ اللہ کے گھر کی خدمت کیسے کرے گی، اس طریقے کی باتیں کی۔ لیکن اب چونکہ منت مانگی ہوئی تھی، اس بنیاد پر انہوں نے کہا کہ یہ بچی ہے تو کیا ہوا، اسے میں منتخب کرتی ہوں اور اسے وقف کرتی ہوں اللہ کے لیے۔ چنانچہ بی بی مریم ان کے لیے یہ جو بیت المقدس جو قبلہ اول تھا ہمارا، آج جو سیریا کے اندر موجود ہے، اسی کے اندر ایک کمرہ تعمیر کیا گیا جس میں یہ بی بی مریم رہنے لگی۔ ان کے والد حضرت عمران کا انتقال ان کی پیدائش سے پہلے ہو گیا، اس لیے ان کی پرورش کا مسئلہ آیا، تو ان کی پرورش کے بارے میں ان کے جو رشتہ دار تھے وہ آپس میں جھگڑنے لگے، ہر ایک کہنے لگا میں پرورش کروں گا۔ آخر قرآن اندازی کی گئی اور وہ قرآن نام نکلا ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے۔ آخر حضرت زکریا علیہ السلام نے انہیں اسی مسجد بیت المقدس کے ایک کمرے میں رکھ دیا اور یہ وہاں اپنا رہنے لگی، اور اللہ نے حیرت انگیز طور پر ان کی پرورش فرمائی۔ چنانچہ قرآن بیان کرتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام انہیں ایک روم میں بند کر جاتے، وہ اس میں بیٹھ کر عبادت کرتی، اور اسی طریقے سے وہ بڑی بھی ہوئی، لیکن وہ حیرت میں پڑتے، اور قرآن بیان کرتا ہے کہ کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب حضرت زکریا علیہ السلام دروازہ کھول کے اور اس حجرے میں جاتے تو دیکھتے کہ ان کے پاس ایسے ایسے پھل ہیں کہ جن پھلوں کا بھی موسم نہیں ہے، وہ بھی پھل ان کے پاس موجود ہے۔ تو زکریا علیہ السلام بڑے حیرت میں پڑتے کہ دروازے کی چابی میرے پاس ہے، اس میں اور آنے جانے کا راستہ کوئی نہیں ہے، آخر یہ مریم پھل آتے کہاں سے؟ حضرت زکریا علیہ السلام پوچھتے، حضرت مریم کہتی قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے پھل آتے ہیں میرے پاس۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے اس کے گمان میں بھی نہیں رہتا، وہاں سے وہ رزق دیتا ہے، بے حساب رزق دیتا ہے، اور ہمارا اور آپ کا خیال نہیں جائے گا، اللہ وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام جب ان اللہ کی حیرت انگیز چیزوں کو دیکھا تو یہ حضرت زکریا علیہ السلام بھی بہت بوڑھے ہو چکے تھے، تقریباً ان کی 120 سال کی عمر ہو گئی تھی، اور اللہ نے انہیں ابھی اولاد نہیں عطا فرمائی تھی۔ تو کہنے لگے کہ جو اللہ
اتنا قادر ہے، بے موسم پھل، دروازہ بند ہے، حجرے میں آنے جانے کا کوئی راستہ نہیں، اور اللہ بے موسم پھلوں کو اپنی ایک بندی تک پہنچا سکتا ہے، تو کیا وہ اللہ مجھے اس عمر میں اولاد عطا نہیں کر سکتا؟ اور یہی تو اللہ کی شان ہے۔ چنانچہ قرآن بیان کرتا ہے کہ جب ان پھلوں کو دیکھا حضرت زکریا علیہ السلام نے، تو ان کے دل میں یہ امنگ، یہ آرزو پیدا ہوئی، اور انہوں نے پکارا اپنے رب کو۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکار کر کہا، اے میرے رب مجھے اولاد عطا فرما تاکہ وہ میری ذریت بنے، میری نسلیں اس سے بڑھیں۔ ابھی یہ حضرت زکریا علیہ السلام دعا مانگ ہی رہے تھے، ابھی وہ محراب میں ہی تھے کہ فوراً فرشتہ ان کے پاس آ کر حاضر ہو گیا۔ دیکھو 120 سال عمر ہو گئی، جوانی ختم ہو گئی، اولاد کے پیدا ہونے کے سارے اسباب ختم ہو گئے، لیکن اللہ کی شان یہی ہے کہ جہاں انسان کا گمان نہیں، جہاں ہمارا خیال نہیں چلے گا، وہاں اللہ کی شان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا کہ جاؤ میرے بندے زکریا سے کہہ دو کہ اللہ نے بشارت دی ہے تمہیں لڑکا ہوگا۔ اب مانگا تو تھا انہوں نے اللہ سے، اور اللہ نے قبول ایسے کیا کہ ابھی محراب نہیں ہے، دعا مانگتے ہوئے کہ فرشتہ حاضر ہو گیا۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، وہیں محراب کے اندر ہی فرشتہ حاضر ہو گیا۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تمہیں بشارت دے رہا ہے ایک لڑکے کی، اور اس لڑکے کا نام بھی اللہ نے سلیکٹ کیا ہے، یحییٰ اس کا نام ہوگا۔ تمہیں اللہ اولاد بھی عطا کرے گا، لڑکا دے گا، اور اس لڑکے کا نام بھی اللہ نے یحییٰ رکھا ہے، اور جیسے تم زکریا پیغمبر ہو تمہارا وہ لڑکا بھی پیغمبر ہوگا۔ یہ اللہ نے بشارت دے دی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کہنے لگے انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامراتی عاقر، اے اللہ دعا میں نے مانگا اور فرشتے نے بشارت بھی دے دی ہے، لیکن بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی، اللہ کی قدرت کیا ہے، مجھے لڑکا کیسے ہوگا؟ سوال کر رہے ہیں، پھر اللہ سے مانگا دعا اللہ سے، اور پھر اللہ ہی سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ لڑکا مجھے کیسے ہوگا؟ کیوں؟ قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر، مجھے بڑھاپا آ گیا ہے، بال میرے سفید ہو گئے، جوانی تو میری ختم ہو گئی، اور پھر وامراتی عاقر، میری بیوی بھی بانجھ ہو گئی ہے، بچہ جننے کی سکت ختم ہو گئی، اب بچہ ہوگا کہاں سے؟ قال كذلك الله يفعل ما يشاء، اللہ نے کہا تیرے رب کی شان تو یہی ہے، اسباب نہیں ہے لیکن اس کی شان ہے، اللہ جب چاہے جیسا چاہے جسے چاہے اولاد دے سکتا ہے، ظاہری اسباب ختم ہو گئے، لیکن تیرے رب کا کمال تو یہی ہے کہ ظاہری اسباب نظر نہ آئے اور اللہ اولاد عطا فرمائے۔ چنانچہ اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد عطا فرمائی جن کا نام یحییٰ تھا۔ تو بات اسی میں چل رہی تھی کہ حضرت مریم کے والد کا نام عمران اور ان کی ماں کا نام حنہ تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں لڑکا نہیں لڑکی بیوی مریم عطا فرمائی جن کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام کر رہے تھے۔ اب زکریا علیہ السلام ان کی کفالت تو کر رہے تھے، لیکن در حقیقت اس کے پیچھے اللہ کو اپنی شان کچھ اور دکھانا تھا، اس لیے بی بی مریم ایک حجرے میں رہتی اور پردے کے آڑ میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتی رہتی تھی، اسی طرح وہ پل بڑھ کر جوان بھی ہو گئی، بس ایک تنہائی میں رہتی اللہ اللہ کرتی، خوب عبادت کرتی۔ اور اس زمانے میں بیت المقدس میں بہت سارے عابد تھے، حضرت زکریا علیہ السلام کے خاندان والے جو
دن رات صرف بیت المقدس کے اندر عبادت ہی کیا کرتے تھے. اب دیکھیے اللہ کی شان، اللہ کی قدرت. بی بی مریم حجرے میں ہے، اور پردے کے اندر ہے، تنہائی میں ہے. حجرے کا آڑ ہے، پردے کا آڑ ہے، اور اسی آڑ میں انسانی شکل میں فرشتہ حاضر ہوتا ہے. اب یہ جب دیکھتی ہے انسان اور میں اتنے پردے میں تنہائی میں ہوں، تو اب یہ ڈرنے لگتی اور کہتی ہے قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. او انسان، اگر تو نیک انسان ہے تو تو کہاں سے آ گیا؟ اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتا. تو وہ انسان تو تھے نہیں، وہ تو فرشتے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا ان کے پاس. قال رب انا، فرشتے نے کہا گھبراؤ نہیں، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں. انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا. میں اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں، تمہارے پاس آیا ہوں تاکہ تمہیں خوشخبری دوں ایک لڑکے کی بشارت کی. اب بی بی مریم اور گھبرا گئی، پریشان ہو گئی. تنہائی میں حجرے میں رہنے والی، شادی بیاہ کچھ بھی نہیں ہوئی ہے، اور اولاد کہاں سے ہوگی؟ اب یہ فرشتے نے جب کہا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ میں تمہیں ایک لڑکا عطا کروں، غلامن زکیہ، وہ بھی نیک پاک باز لڑکا. کہنے لگی کہ لڑکا مجھے کہاں سے ہوگا؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، آج تک مجھے کسی انسان نے چھوا نہیں. وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور میں بد کردار بھی نہیں ہوں، میرا کیریکٹر بھی خراب نہیں ہے، لڑکا مجھے کہاں سے ہوگا؟ تو یہ جب کہنے لگی، اب پھر فرشتے نے وہی جواب دیا کہ اللہ کہتا ہے قَالَ كَذَلِكَ هَيِّنٌ، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. اللہ کی قدرت یہی ہے، وہ جب چاہے، جسے چاہے، جو چاہے وہ پیدا کر سکتا ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا. حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں کے پیدا کیا. اور اے بی بی مریم، تمہیں اولاد بغیر باپ کے اللہ دے سکتا ہے، بغیر شوہر کے اولاد دے سکتا ہے. اور قال کذالک ہین، اور اللہ کے لیے بہت آسان ہی ہے، کوئی مشکل کام نہیں اللہ کے لیے. اور اللہ نے یہ بھی وجہ بتا دی کہ میں تمہیں لڑکا کیوں دے رہا ہوں. بی بی مریم کو اللہ نے لڑکا کیوں عطا فرمایا؟ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، یہ لڑکا بی بی مریم میں تمہیں اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ لڑکا تمام لوگوں کے لیے نشانی بنے، اللہ کی قدرت کی نشانی ہو. اس لڑکے میں اللہ کی نشانیاں ہیں، اس لڑکے کو دیکھ کر اللہ کی قدرت سمجھ میں آ جائے، اس لڑکے کی سیرت پڑھ کر کے تمہارا ایمان تازہ ہو جائے کہ یقیناً میرا رب ایسا ہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اور گھبرا گئی بی بی مریم، تو فرشتے نے تسلی دی گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اور یہ ہوگا. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، رب فیصلہ کر چکا ہے، یہ ایسا ہونے والا ہے. چنانچہ اللہ تعالی نے حضرت بی بی مریم کے پاس فرشتہ بھیجا، فرشتے نے یہ ساری باتیں کی، اور اس کے بعد آنن فانن فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. اللہ کے لیے کون سا مشکل کام ہے؟
ہم اور آپ سوچ رہے ہیں نا کہ بھائی ماں باپ کے ملنے سے اولاد ہوتی ہے اور پھر ماں اسے 9 مہینے اپنے پیٹ میں بڑی مشقتوں کے ساتھ بڑے جتن کے ساتھ اس کو ایک پروسیس کے تحت میں رکھتی ہے، پھر 9 مہینے کے بعد ایک انسان جنم لیتا ہے۔ لیکن اللہ کے لیے یہ کوئی پروسیس ضروری نہیں ہے، اللہ کے لیے یہ 9 مہینے رکھنا ماں کے پیٹ میں ضروری نہیں ہے، یہ تو اللہ نے دنیا میں اسباب کے دائرے میں ایک طریقہ کار رکھا ہے کہ انسانوں کی پیدائش ماں باپ کے ملنے سے پھر ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رکھ کر پھر اللہ تعالیٰ اس کا وجود اس دنیا میں بخشتا ہے۔ لیکن اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ کو اس کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ نے فرشتے کو حکم دیا فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا۔ اب کیا ہو گیا؟ اب اللہ نے جب فرشتے کو حکم دیا تو اب فرشتے نے پھونک ماری ہے۔ روایت میں لکھا ہے کہ بی بی مریم تو بیٹھی ہوئی تھی اپنے جبے قبے کے اندر سمٹی ہوئی تھی، فرشتہ بالکل سامنے گفتگو کر رہا تھا اور فرشتے نے بالکل سامنے ان کے پھونک ماری، بس ایک پھونک ماری، ادھر پھونک مارا ادھر پیٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے۔ اور قرآن نے بیان کیا کہ کوئی یہ لمبا پروسیس نہیں چلا، فرشتے نے پھونک ماری اور ادھر پیٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر ادھر درد بھی شروع، اور سب میں جو قرآن نے بیان کیا کہ بس یہ فوراً فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام پیٹ میں درد شروع ہو گیا، پریشان ہو گئی بی بی مریم، نکاح ہوا نہیں ہے، گھر میں ایک تنہائی میں رہتی تھی، بہت ساری چیزوں کے فکروں میں پڑ گئی کیا ہوگا، لیکن درد شروع ہوا تو اب یہ بستی کو بیت المقدس کو چھوڑ کر دور چلی گئی، بستی علاقے سے تھوڑا دور جنگل میں چلی گئی۔ فَأَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا۔ قرآن اتنے اچھے انداز میں بیان کر رہا ہے اس واقعے کو۔ اب یہ یہاں سے نکل پڑی، جنگل کی طرف چلی گئی، سوچتے ہوئے جا رہی ہیں، فکریں ستا رہی ہیں، ساتھ میں یہ کہہ رہی ہیں کہ کاش میں مر گئی ہوتی، کیونکہ آگے بچہ تو جنم لے گا لیکن میں لوگوں کو منہ کیا دکھاؤں گی، بتاؤں گی کیا، لوگ تو الزام رکھنے میں وقت نہیں لگائیں گے، اس لیے بڑی فکریں، اور اس فکر میں یہ کہہ رہی کہ کاش میں مر گئی ہوتی، یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ فناداها من تحتها الا تحزني، اب اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، اے مریم غم نہ کر، فکر نہ کر، قد جعل ربك تحتك سريا، جہاں وہ بیٹھی تھی ایک کھجور کا تنا تھا، اس سے پیٹ لگا کے بیٹھ گئی اور اللہ تعالیٰ نے قدموں ہی میں پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ دیکھو قدموں میں تو میں نے پانی کا چشمہ جاری کیا ہے، اور ساتھ میں جس تنے کو ٹیک لگائی اس کو ہلاؤ، وہ کھجور کا سوکھا تنا تھا لیکن اللہ کا حکم ہے اس کو ہلاؤ۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، جیسے ہی ہلاتی ہے بی بی مریم اس کھجور کے سوکھے ہوئے تنے کو، اس سے تر و تازہ کھجوریں گرنے پڑنے لگتی۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اللہ کی قدرت ہے۔
اسی وجہ سے ان واقعات کو پڑھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے کہ واقعتاً میرا رب ہے اتنی قدرت والا. اب اللہ تعالیٰ نے جب کھجوریں اتار دی، پانی کا چشمہ وہی قدموں میں جاری کر دیا. اب اللہ کہہ رہے فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، غم نہ کر، یہ کھا اور یہ پی اور اپنی آنکھوں کو اس بچے کو دیکھ کر ٹھنڈی کر. کھجور کے تنے کے پاس ولادت ہو گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. اب مسئلہ آیا کہ اب کیا کریں؟ اب اللہ نے کہا آگے کا پروسیس، ولادت ہو گئی، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، لیکن اب لوگ پوچھیں گے نا کہ یہ بچہ آیا کہاں سے؟ شادی تو ہوئی نہیں، انسان نے چھوا نہیں، ولادت ہوئی کیسے؟ اس لیے اللہ ہی نے سمجھایا بیوی مریم کو تمہیں کچھ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. اے بیوی مریم، جب کوئی آدمی آتا ہوا نظر آئے اور دیکھے کوئی انسان اور وہ تم سے کچھ پوچھنے لگے کہ ارے کیا ہوا یہ کیسے، تو تم کہہ دینا کہ میں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے چپ کا. بنی اسرائیل میں یہ جائز تھا کہ وہ نہ بولنے کا روزہ بھی رکھتے تھے، جسے ہم کہتے ہیں مون برت، بات نہیں کرنا. تو وہ روزہ رکھا کرتے تھے کہ آج ہمیں کسی سے بات نہیں کرنا، چپ چاپ. تو اللہ نے کہا کہ بیوی مریم کوئی اگر تم سے سوال کچھ بھی کرے پوچھے تو تم یہ کہنا کہ آج میرا روزہ ہے، میں کسی سے بات نہیں کر سکتی. اب کیا؟ چلو ٹھیک ہے، یہ بات تو ہو گئی. اب اس بچے کو اٹھائے ہوئے بیوی مریم بستی کی طرف لوٹ کر آتی. اب بستی والوں کا حال دیکھو، لوگ تو رہتے ہی ہیں نا. اب سب سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، بستی کے سارے لوگ جمع ہیں، ہر ایک اپنے انگلیوں کو دانت کے نیچے دبائے ہوئے ہے کہ بیوی مریم یہ کیا کر لیا تو نے؟ یہ تو بہت اوچھی بات تم نے کر ڈالی ہے مریم، بہت غلط حرکت ہو گئی. یہ بستی والوں نے کہنا شروع کیا لقد جئت شیئا فریدا. اب بیوی مریم خاموش ہے، بولنے کو تیار نہیں، کسی کو جواب دینے کو تیار نہیں. بستی کے لوگ کہہ رہے ہیں یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ان کے بھائی کا نام ہارون تھا. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. اے مریم یہ کیا کر دیا؟ اے ہارون کی بہن یہ کیا ہو گیا تم سے؟ تمہارا باپ تو ایسا نہیں تھا. اب لوگ ماں باپ پہ آ جاتے ہیں نا، جب کسی کو کسی تہمت میں شامل کرنا ہو تو لوگ ماں باپ تک پہنچتے ہیں. اب بیوی مریم کے بارے میں بستی کے لوگ کہنے لگے تمہارا باپ ایسا نہیں تھا، وما کانت امک بغیا، اور تمہاری ماں کا کردار بھی تو ایسا نہیں تھا، ماں باپ تو بڑے نیک انسان تھے تمہارے، یہ تم نے کون سی حرکت کر ڈالی؟ اب بیوی مریم کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ تمہیں بولنا نہیں ہے، تمہیں تو یہ کہنا کہ میرا روزہ ہے. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا. اب حضرت بیوی مریم بول تو نہیں رہی ہیں لیکن گود میں لیے بچے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ وہ پوچھنا اس سے پوچھو. بستی کے لوگ کہہ رہے ہیں بھلا ہم پاگل ہیں؟ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، ہم اس گود میں اس جھولے میں پلنے والے بچے سے کیسے بات کر سکتے؟ قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، جو بھی جھولے میں ہے اس سے ہم بات کریں. ابھی یہ ان کی گفتگو بستی والوں کی اور بی بی مریم کی ہو ہی رہی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے. دودھ پیتے بچے گود میں تھے، عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے او بستی والوں میرے ماں پہ الزام مت لگاؤ. قال انی عبد اللہ، انہوں نے بات کی میں اللہ کا بندہ ہوں.
کیا فرمایا؟ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ مجھے کتاب عطا فرمائے گا، وجعلنی نبیا، اور اللہ مجھے نبی بھی بنائے گا۔ میری ماں کو الزام مت دو، میری ماں پاک باز خاتون عورت ہے، اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں، اور ایک نبی کی ماں غلط نہیں ہو سکتی۔ الزام لگانے والوں اپنی نیتوں کو ٹھیک کر لو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے بہت سارے معجزات انہیں عطا فرمائے تھے۔ ایک معجزہ یہ تھا کہ انہوں نے ماں کی گود میں لوگوں سے بات کیا۔ عام طور پہ بچے بات نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ ظاہر کیا ان کے ذریعے۔ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک معجزہ عطا فرمایا تھا کہ اگر کوئی ماں کے پیٹ سے نابینا ہو، مادرزاد یعنی نابینا پیدا ہی ہوا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تو اس کی آنکھوں کی روشنائی آ جاتی۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو کوڑ کا مرض ہوتا، کوڑ جانتے نا، کوڑی جو ہوتے، وہ مرض اگر ہوتا، عیسیٰ علیہ السلام اس کے بدن پہ ہاتھ پھیرتے، اس کا یہ مرض دور ہو جاتا۔ اللہ نے یہ معجزہ اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے سے اگر پوچھتے، کوئی مرا ہوا انسان، اس کے پاس کھڑے ہو جاتے اور اس سے کہتے قم بإذن اللہ، اللہ کی اجازت سے کھڑے ہو جاؤ، تو مرا ہوا مردہ کھڑا ہو جاتا، عیسیٰ علیہ السلام اس سے بات کر لیں گے۔ اللہ نے یہ بھی معجزہ ان کو عطا فرمایا۔ تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت بی بی مریم کے بطن سے اور بغیر باپ کے، عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ان کے ماں کے پیٹ سے اپنی قدرت سے اپنی نشانی بنا کر پیدا فرمایا ہے۔ ایمان والوں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھو، یہ نالج رکھو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی باپ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کے ماں حضرت بی بی مریم کے بطن سے ان کو پیدا فرمایا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، دین عیسوی کو پھیلا رہے ہیں، دین پھیل رہا ہے۔ اب یہودیوں کو دشمنی پیدا ہوئی۔ دشمنی یہ پیدا ہوئی کہ وہ بڑے بڑے اس وقت کے توریت کے جو جاننے والے لوگ تھے، وہ کہنے لگے کہ اس طریقے سے تو ہمارا یہ دین مٹ جائے گا۔ چنانچہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہو گئے، اور انہوں نے اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کے کان بھرے اور کہنے لگے کہ یہ تو تمہاری سلطنت بھی غرق کر دے گا، اس کا دین پھیل رہا ہے، لوگ اس کے ماننے والے متقین ہیں۔ بادشاہ نے حکم دے دیا جذبات میں آ کر کہ عیسیٰ کو سولی پہ لٹکا دیا جائے۔ اس وقت پھانسی کی سزا یہ تھی کہ سولی پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ سولی لکڑی کا ایک کھمبا ہوتا جس پہ آدمی کو ایسا اس طرح لٹکا دیا جاتا، اور وہ لٹکا ہوا رہتا، اسی پہ اس کی جان چلی جاتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا عیسائیوں کے گردن میں، گلے میں صلیب کا نشان ہوتا ہے، اس طریقے سے چرچ کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا، یہ وہی صلیب ہے۔ ان کے یہاں یہ ہے کہ ان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی، لیکن قرآن یہ کہتا ہے اور ایمان والوں کا یہ عقیدہ ہے، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بتایا کہ ان کا غلط عقیدہ عیسائیوں کا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا قَتَلُوا وَمَا صَلَبُوا وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُ، نہ ان کو قتل کیا گیا، نہ ان کو سولی دی گئی، بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ، اللہ نے اسی طرح ان کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا۔ بادشاہ نے جب بھیجا کچھ لوگوں کو کہ جاؤ اور انہیں سولی پہ چڑھا دو، تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان کو اسی حالت میں بالکل زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ آج بھی عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہے۔ یہ عقیدہ، یہ ہمیں اور آپ کو معلوم رہنا چاہیے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ انہیں سولی نہیں دی گئی، لیکن آپ کسی بھی کرسچن سے پوچھو گے تو وہ یہی بتائے گا، کیونکہ ان کے بائبل میں یہی چیزیں لکھی ہوئی ہیں، خلق ملق ساری چیزیں کر دی گئی ہیں، لیکن قرآن جو بیان کر رہا ہے بالکل صاف ستھری بات اور سچا واقعہ ان کے بارے میں بیان کر رہا ہے کہ انہیں سولی نہیں دی گئی۔ اور پھر پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ چونکہ اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے، قیامت آنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام کو اس دنیا میں اتاریں گے۔ جب اس دنیا میں بہت ظلم و ستم بڑھ جائے گا، دجال کا فتنہ بڑھ جائے گا، امت مسلمہ پریشان ہوگی، اس وقت اس امت مسلمہ کی قیادت باغ دور حضرت مہدی علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوگی۔ لوگ مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت لیں گے اور پریشان ہو کر کہیں گے کہ اے امام مہدی آپ ہی کچھ کرو، یہ کیا ظلم و ستم، جس کو دیکھو ہمارے اوپر ظلم ڈھا رہا ہے۔ اس وقت مہدی علیہ السلام لوگوں سے بیعت بھی لیں گے اور اس امت کا باغ دور سنبھالیں گے۔ اور وہ وقت ہوگا کہ ایک دن ایسا ہوگا کہ حضرت امام مہدی لوگوں کے ساتھ دمشق کے اندر، جو سیریا میں ایک علاقہ ہے، اس دمشق کے اندر ایک مسجد میں، جامع مسجد میں آپ جمع ہوں گے لوگوں کے ساتھ، اور نماز کا بالکل وقت ہوگا، لوگ صفیں درست کر رہے ہوں گے اور امام مہدی بس تھوڑی دیر میں امامت کرنے والے رہیں گے۔ اتنے میں اسی مینارے پہ، اس کا سفید مینارہ ہے، اسی مینارے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کو پکڑے ہوئے اسی مینارے سے نیچے اترے گئے۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں اور آپ کو بتلایا کہ وہ جب اتر رہے ہوں گے تو جیسے کہ ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے، اور ایسا کہ جیسا کہ ابھی وہ نہا کر اتر رہے ہیں۔ یہ ساری علامتیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دی، قرب قیامت سے پہلے ایسا ہونا ہے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ اب اس کے بعد جب مسجد میں نیچے اتر جائیں گے تو امام مہدی علیہ السلام کہیں گے کہ چلو نماز پڑھاؤ، نماز کا وقت ہو چکا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، نماز تم پڑھو، نماز میں نہیں پڑھاؤں گا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام جو دوبارہ اس دنیا میں نازل ہوں گے تو اب وہ ان کی نبوت اور ان کا مشن نہیں ہوگا، بلکہ وہ اس امت محمدیہ کے مشن کے تحت میں آئیں گے، اور اسی وجہ سے امام مہدی سے کہیں گے کہ نماز تم پڑھو، تمہاری اقتدا میں کروں گا، اور میں ایک امتی بن کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری دنیا میں اسلام کو پھیلاؤں گا اور اسلام کا غلبہ ہوگا۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام پھر دوبارہ آئیں گے اور ان کی عمر 33 سال کے بالکل جوان ہے، اللہ تعالیٰ اسی حالت میں ان کو اتاریں گے، بالکل اسی عمر کے اندر۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے مقابلہ جو کریں گے، لڑائی جو کریں گے، وہ دجال سے کریں گے۔ اور دجال ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا جو انسانی شکل میں ہوگا، لیکن ایک آنکھ کا کانا ہوگا اور اس کی پیشانی پہ کافر لکھا ہوگا، وہ لوگوں کو گمراہ کرتا پھرے گا، اس کی مستقل اس کا ایک موضوع ہے۔ لیکن ابھی آپ کو میں بتا دوں کہ اس دجال کو مارنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے، تلوار لے کر پیچھا کریں گے، اور وہ دجال لوگوں کو گمراہ کرتا پھرے گا۔ آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں آج اسرائیل ہے اسی جگہ ایک جگہ ہے، ایئرپورٹ بنا ہوا ہے مقام لد، اس ایئرپورٹ کے دروازے پر اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پکڑ لیں گے اور وہیں پہ اس دجال کو قتل کر دیں گے، اور وہ دجال کا فتنہ ختم ہو جائے گا اور پوری دنیا میں اسلام غالب ہو جائے گا۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک مختصر وقت میں نے آپ کے سامنے کیوں رکھا کہ ابھی اس زمانے میں بہت سے فتنے اٹھتے ہیں، کوئی اٹھتا ہے کہتا ہے میں عیسیٰ ابن مریم، ابھی بہار کا ایک انسان ہے وہ ایک فتنہ لے کے چل رہا ہے کہ میں عیسیٰ ابن مریم، تو آپ کو سامنے بتایا کہ یہ ایسے فتنے اٹھتے رہیں گے۔ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ جانکاری نالج رکھیں کہ وہ اللہ کے ایک پیغمبر، اور اللہ نے اپنی شان کے مطابق ان کو پیدا کیا، اسی لیے ان کو روح اللہ کہا، اللہ نے اپنی روح کے ذریعے سے ان کو بنایا اور پیدا کیا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے کلمہ کن سے پیدا کیا ہے، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات رکھیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے اور انشاءاللہ پوری دنیا میں اسلام کا اس طریقے سے بول بالا ہوگا، غلبہ ہوگا، ہر گھر میں اسلام پھیلے گا۔ یہ قیامت سے پہلے پہلے ساری چیزیں ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق